کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اسپورٹس مین کے لیے, اور پرٹیکولرلی ان ٹینس جہاں کہ فزیکل فٹنس بڑا رول پلے کرتی ہے, اس طرح کی انجری کے بعد کتنی ہوپ فل ہے کہ یو ول ری اسٹارٹ یور کیریئر کے اسی طریقے سے؟ ہم ایز اسپورٹس پرسن آئی تھنک اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انجری ہو چلو ٹھیک ہے بیٹھ گئے, یو نو وی ہیو ٹو ریہیب, ورک ہارڈ, کم بیک. اینڈ اس وجہ سے آئی تھنک جو آپ اپ اینڈ ڈاؤن جو اتنا دیکھتے ہیں ٹینس میں, اٹس بیکاز آف دیٹ, کیونکہ کبھی بھی آپ انجری کے بعد ہیں اٹس نیور ایزی ٹو کم بیک. آپ رسٹی ہوتے ہیں, آپ پہلے تو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اس باڈی پارٹ پہ کہ وہ شاید شوڈنٹ گیو وے اگین, اور بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں چلتی ہیں. ایموشنلی آلسو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آئی مین انشاءاللہ آئی ہوپ سرجری نہ پڑے ضرورت, بٹ اگر پڑ بھی جائے تو ایسی ٹائم پہ انجری ہوئی ہے جب سیزن ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. آئی تھنک 2 ہی ٹورنامنٹ بچے ہیں سیزن میں, تو ابھی اکتوبر ہے اور جنوری میں آسٹریلین جی اور جنوری, تو ابھی بھی یو نو وی ہیو 2 یا 3 months پراپر جس میں ریہیب کر سکتے ہیں. شعیب, ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے ابھی ہمارے یہاں, ینگ پلیئرز کیا کہیں گے ینگ پلیئرز کو, کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح آگے بڑھو؟ دیکھیے کرکٹ جو ہے وہ کافی چینج ہو چکی ہے. ٹیلنٹ وائز ہم لوگ ضرور ڈومینیٹ کر سکتے ہیں ورلڈ کو کرکٹ میں, لیکن اب خالی ٹیلنٹ پہ نہیں رہ گئی ہے کرکٹ. اب آپ کو روز جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. تو میں یہی بولوں گا کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اتنی محنت کرنا ہے کہ آپ جو ہے محنت سے, اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ محنت سے جو ہے اپنے میں ٹیلنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو محنت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ, بلکہ ناٹ اونلی ان کرکٹ, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, محنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے سیٹسفیکشن. بالکل, اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کو محنت دیتی ہے. ثانیہ, آپ پاکستان آئی, بھارت میں تو ہیں اسپورٹس چینل, لیکن پاکستان میں جیو سپر پہلا اسپورٹس چینل ہے اور 5 سال مکمل ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلے بھی آئیں اب بھی, کیسے دیکھتی ہیں کہ اسپورٹس چینل اور جیو سپر کے بھی آپ نے میچز شعیب کے بھی دیکھے ہوں گے, کتنا رول پلے کر سکتا ہے اسپورٹس مین کو آگے لے جانے میں, اور پاکستان کا یہ واحد اسپورٹس چینل ہے. آپ لوگ جتنے میچز دکھائیں یا آپ لوگ جتنے سپورٹس دکھائیں اتنا بہتر ہے. صرف ایسے انڈیا پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے, میں الگ سپورٹ سے ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں زیادہ کرکٹ بتاتے ہیں. نہیں, گلا کی بات نہیں ہے, مجھے تو نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کو مجھے دیکھنے ملتا ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب سارے اسپورٹس کہتے ہیں. جیسے انڈیا میں کامن ویلتھ گیمز ہوا, تو کامن ویلتھ گیمز کے بعد اتنے سارے نام اور اتنے سارے نیو اسپورٹ اسٹارز کائنڈ آف پیدا ہوئے آؤٹ آف نو ویئر, بیکاز اس میں کرکٹ نہیں تھا, اس میں باقی سارے اسپورٹس تھے. اور پیپل گاٹ ٹو نو کہ بھائی یہ شوٹر بھی ہے, یہ یو نو یہ ہاکی پلیئرز بھی ہیں, یہ بھی ہے, تو ہاں باکسرز بھی ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ میرے خیال میں اسپورٹس چینل کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اٹس دیئر ریسپانسبلٹی ایز ویل کہ کنٹری میں جتنا وہ اسپورٹ ان جنرل کو پروموٹ کریں. اینڈ آف کورس میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چینل پہ تو اتنے دن سے کرکٹ ہی چل رہی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیو سپر ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں فٹ بال کے اسپیشل شوز ہوتے ہیں, جس میں جتنی بھی دنیا بھر میں ابھی برازیل جو ہے وہ میری فیوریٹ ٹیم ہے, برازیلین فٹ بال لیگ آ رہی ہے. اس کے بعد باکسنگ دکھا رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے جو عامر خان ہیں اس کے انٹرویوز آتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. بے شک ایک چینل ہے لیکن وہ ساری چیزیں دکھاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے جو اچھی چیز یہ ہے کہ ینگسٹرز کے لیے جو ہے ایک بہت اچھا ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ آتے ہیں, اس سے آپ کو بڑا موٹیویشن ملتا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے اور محنت کرتے ہیں تاکہ میں جتنا کنسسٹنٹ رہوں گا اتنا ٹی وی پہ رہوں گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ سپورٹس کا چینل ہے. میری تو یہ دعا ہے کہ اور بھی آئیں, کیونکہ ہم لوگ خود سپورٹس پرسن ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ خود کو اور جو ہمارے کولیگس ہیں یا جو اور سپورٹس پرسنالٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ دیں. 30 سپٹمبر کو 5ویں سالگرہ جیو سپر کی, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو پاکستان میں جب رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈکشن ہے اسپورٹس کی, ضرور آپ اسپورٹس دیکھتے ہوں گے. کچھ کہنا چاہیں گے اس 5 برس کے عرصے کے حوالے سے جیو سپر کے؟ میرے خیال میں 5 سال میں جتنا میں جیو سپر پہ آیا ہوں اس حوالے سے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسپورٹس پرسن ہوں, ورڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں پہلا اسپورٹس چینل ہے. اور یہ ہے کہ
ایسا نہیں کہ صرف ایوریج چینل ہے, بہت اچھا چینل ہے. سب سے اچھی یہ چیز ہے کہ بہت اچھا چینل ہے. انفیکٹ میرے جو وائف ہیں, جو میرے ان لاز ہیں, وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ جیو سپر ہی چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو میری وائف ہے وہ بھی ایک اسپورٹس پرسن ہے. مبارکباد دوں گا اور دعا دوں گا کہ ہمیشہ جو ہے جیو سپر اسی طرح چلتا. ثانیہ, آپ ابھی تو کرکٹ کا سیزن ہے, لیکن جیو سپر نے ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے میچز بھی لائیو دکھائے ہیں, مجھے یہ بتا بہت سارے ٹینس ایونٹس جیو سپر نے دکھائے. آپ کیا کہیں گی, کیونکہ ابھی آپ صرف کرکٹ دیکھ رہی ہیں, لیکن there are too many sports. جی, جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا ایک ہی چینل ہے, ٹف بھی ہو جاتا ہوگا کہ سارے اسپورٹس دکھائیں ہمیشہ. اینڈ میں بالکل کمپلین نہیں کری اگر کرکٹ دکھا رہا ہے, کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک چینل ہے جو از کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ اونلی ٹو اسپورٹ, اینڈ یہاں پہ وہ ایک واحد چینل ہے آف کورس, اسی لیے پورا اٹینشن اس پہ ہے, اور آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. اور جیسے شعیب نے کہا کہ اور بھی چینلز آئیں, چاہے وہ جیو کے ہی ہو, بٹ اور بھی چینلز آئیں اور اسپورٹس کے, صرف جو اسپورٹس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہو. اور آپ کو بہت مبارکباد, 5 سال کی آپ کی سالگرہ اب آنے والی ہے. اور اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو اسکواش ایک ٹائم پہ جہانگیر سر اور جہانشیر خان جو تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے, تو ہمیں ان کو بھی پروموٹ کرنا ہے. ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, ہمیں ہاکی کے جو پلیئرز ہیں, جو ہماری ہاکی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. میرے خیال میں ساری جو ہمارے جتنی ہم سپورٹس کھیلتے ہیں, اگر ہم ان کو سب کو پروموٹ کریں گے, تو جب آپ پاکستان کا نام جب اونچا نظر آئے گا, اور اس کھیل ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں جا کے کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے, امبیسڈر آپ بن کے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں ہو سکے سارے جو سپورٹس ہیں اس کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. جو پلیئرز ہیں جن کی اچھی پرفارمنسز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا مورال جو ہے وہ آپ کا جو بوسٹ آپ کو ملتا ہے, اور آپ کی پرفارمنس میں بہت فرق آتا ہے. ثانیہ, چلتے آپ سے آخری سوال کروں گا. اتنا کچھ آپ نے اچیو کر لیا, اتنی پاپولر ہو گئی, پرفارمنس دی, کوئی ایک ایسی ایمبیشن, شادی بھی ہو گئی آپ کی, پھر بھی کوئی ایک ایسی ایمبیشن جسے کمپلیٹ کرنے کی آپ اپنے دل میں تمنا رکھتی ہوں؟ آئی تھنک ایز اے اسپورٹس پرسن آپ کی ایمبیشنز کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتے, اور شاید ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی آپ شاید بیٹھ کے سوچے ارے یار میں ایک اور سال کھیل لیتی یا کھیل لیتا تو وہ کر لیتی. سلیم جیتنا ایک ایمبیشن تھی, ایز اے کڈ ومبلڈن سینٹر کورٹ پہ کھیلنا ایک ایمبیشن تھی جو میں کھیل چکی ہوں, اور میں نے بہت ٹائٹ میچ ورلڈ نمبر 4 سے ہارا تھا 7-5 ان دا تھرڈ سیٹ کوزنیتسووا سے. آئی تھنک میں ایک اور گرینڈ سلیم جیتنا چاہوں گی اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے. گرینڈ سلیم جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور آئی تھنک کنٹری کے لیے میں نے ایشین گیمز میڈل جیتے ہیں اور کامن ویلتھ گیمز میڈل جیتے ہیں میرے خیال سے 10-12, بٹ آئی تھنک اولمپک میڈل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ ہر اسپورٹس پرسن کے لیے ایک بہت اہم ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ ہوپ فلی دعا یہی ہے کہ ایک میڈل میں جیت سکوں اولمپکس میں. شکریہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی, دونوں ہی ٹاپ کے سپورٹس مین, ایک کا تعلق پاکستان سے اور ایک کا تعلق بھارت سے, اور جس طرح ان دونوں کا ملاپ ہوا ہے اور دونوں اپنی زندگی میں خوشیوں کے حصول کے لیے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان اور بھارت دونوں ممالک اور دونوں ممالک کے لوگ بھی خوشیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آگے کی جانب سفر کریں. اور امن کے حوالے سے, خوشیوں کے حصول کے حوالے سے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جو پیغام ہے, ہماری دعا ہے کہ امن کی آشا کے حوالے سے یقیناً دونوں ممالک کے لوگ بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں اور امن قائم ہو. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم یہ سپر ایکسکلوزیو کا انٹرویو اب ختم کرتے ہیں. ثانیہ اور شعیب آپ کا بہت بہت شکریہ. سویرا پاشا اور مرزا اقبال بیگ کی طرف سے اب اجازت ہے. اللہ حافظ.